frequent monitoring of student progress. یہ جو کو ریلیٹس ہیں اور کریکٹرسٹکس ہیں افیکٹو اسکولس کے، اس میں ایک اہم عنصر اور جزو یہ ہے جس کو کہ ہم فریکوینٹ مانیٹرنگ کے نام سے جانتے ہیں. اس میں دو لفظ جو امپورٹنٹ ہیں اور جن کے اوپر کہ آپ کا توجہ رہنی چاہیے، وہ ایک تو فریکوینسی ہے، یعنی کہ جلدی اس کی کیا تعداد ہے، بار بار کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی، اور دوسری مانیٹرنگ ہے. ایک اور لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ایویلیویشن کا ہے، جو اکثر مانیٹرنگ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن، آپ کے ذہن میں ان دونوں کے درمیان بھی کلیئرٹی ہونا ضروری ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے فرق کس طرح سے ہیں، ان میں کیا چیزیں، کیا میکنزم ہے جو کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے اور کس کی کس وقت زیادہ افادیت ہو سکتی ہے. فریکوینٹ مانیٹرنگ جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کانسیپٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی کنٹینیوس، جب ہر دن کے ساتھ بچے سیکھ رہے ہیں تو ان کی اسکول میں کنٹینیوس ہمارے لیے ایک ان کی اسیسمنٹ کا ذریعہ موجود ہونا چاہیے. اسیسمنٹ سے مراد فارمل ٹیسٹنگ یا اسیسمنٹ نہیں ہے، بلکہ آپ کلاس روم میں جو بھی انٹریکشن کر رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ٹیچر ٹاک ہے، بچوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، لرنرز کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، تو اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن، وہ کمیونیکیشن کا سائیکل جو کہ ان کی پارٹیسپیشن کی فارم میں آپ کو حاصل ہوتا ہے، جس سے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیچنگ کلاس میں اسکول میں کس لیول کی ہو رہی ہے، آپ کے کیا وہ مقاصد یا آبجیکٹیوز جو کہ آپ کے مشن کا حصہ تھے، جو کہ آپ کی کریکلم کا حصہ ہیں، کیا وہ حاصل ہو پا رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اور آپ کے ذہن میں یہ کلیئرلی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی جو اسکول ہے، اگر اس میں صرف اور صرف دا لاسٹ ڈے وچ از دا ایگزامینیشن ڈے، اگر وہی صرف انتہائی اہم ہو تو پھر باقی پورے سال بچوں کو اسکول آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہم انہیں وہ سارا پیک بنا کر گھروں میں نہیں دے دیتے اور کہتے ہیں کہ اس دن آ کر آئیں اور ٹیسٹ کے لیے بیٹھیں اور اپنے رزلٹ لے کر چلے جائیں. تو گویا وہ ڈیلی انٹریکشن اور وہ ڈیلی جو ایک ایکسپیرینس جو بچے کو حاصل ہوتا ہے اپنے اسکول میں ہر روز کے ساتھ، اس کی انتہائی اہمیت ہوتی ہے. اس کو ہر روز آپ جب آبزرو کر رہے ہیں کسی بھی کام کے ہونے کے دوران میں، جو آپ آبزرو کرتے ہیں سرٹن کرائیٹیریا اور بینچ مارک اور لٹل مائل سٹونز کے اگینسٹ، لٹل اچیومنٹس کے اگینسٹ، جو کہ ایک میجر کمپلیشن سے پہلے آپ کر رہے ہیں، ایک رستے پہ چلتے ہوئے آپ کر رہے ہیں، تو اس کو ہم مانیٹرنگ کے نام سے جانتے ہیں. جبکہ کسی بھی کمپلیٹ پروجیکٹ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد جب اس کی فائنل ایک آپ انالیسس کرتے ہیں، ریویو کرتے ہیں، تو اس کو ہم ایویلیویشن کے زمرے میں لاتے ہیں. تو گویا جو سمیٹیو اسیسمنٹس ہیں وہ زیادہ تر وہ ایویلیویٹیو سائڈ پہ جائیں گی. فارمیٹیو سائڈ کی جو اسیسمنٹ ہے، جو آن گوئنگ ہو سکتی ہے، اسیسمنٹ فار لرننگ ہو سکتی ہے، وہ مانیٹرنگ کے زمرے میں جائے گی. تو اسکولس کا جو افیکٹو اسکولس ہیں اس میں اس کی فریکوینٹلی ہوتی ہے، یہ اسیسمنٹ جو مانیٹرنگ ہے وہ بہت فریکوینٹلی ہوتی ہے. ریگولرلی بچے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، اور جب میں لفظ ٹیسٹ استعمال کر رہی ہوں تو اس میں ایکچوئل مراد ٹیسٹ سے صرف بٹھا کر بچوں کو رائٹنگ میں ٹیسٹ لینا نہیں ہے، بلکہ ان کا پروجیکٹ ورک، ان کا انٹریکشن، جیسا ابھی ہم نے ڈسکس کیا، ان کا جو بھی ایکٹیویٹی اسکول میں ہو رہی ہیں اس کا ایک سرٹن پرپز ہونا چاہیے. پرپز کے بغیر کوئی ایکٹیویٹی اگر ہو رہی ہے تو وی کین ناٹ ریئلی کامنٹ کہ کیوں وہ افیکٹو ہے اور کیوں ہم اس پہ اپنا ٹائم لگا رہے ہیں. سو ایوری ایکٹیویٹی، ایون دا لیئر ٹائم، ایون دا بریک ٹائمز، دیر از اے پرپز بیہائنڈ دوز times and slots kept in the school. Other than just having some slot to eat and sit, they do provide you a lot of time to interact. Social interaction کا ایک انفارمل مینر میں مل جل کر بیٹھنے کا وہ ایک موقع ملتا ہے، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو ہر اسپیکٹ جو اسکول لائف کے اندر ہے، ہر ایکٹیویٹی اس کو آپ نے مانیٹر کر ان اسکولوں میں کیا جاتا ہے، اس کے پرپز کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے، ان میں سرٹن چینجز لے کر آئی جاتی ہیں اگر وہ کوئی کام اچھی طرح سے نہیں ہو رہا. اور یہ بہت زیادہ جو یہ والی جو اسیسمنٹ ہیں، یہ ٹیچرز کین اینڈ شوڈ اسیس دا اسٹوڈنٹس لرننگ مور ہولسٹیکلی. سو ایک ہول اسکول اپروچ کے ساتھ یہ کی جاتی ہیں، نہ کہ لیس فارملی اور صرف سبجیکٹ اورینٹڈ ہوں، صرف سرٹن کریکلم کے کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہوں، صرف سبجیکٹ سلیبس کے کانٹینٹ سے ریلیٹڈ ہوں. اس کی بجائے زیادہ ہولسٹک جو مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے اسکول میں، وہ افیکٹونیس کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے. اور پھر اس میں
ایک اس طرح کی ڈسکشن ہوتی ہے جس میں کہ کلوز اینڈیڈ یا اسٹرکچرڈ کویسچننگ نہیں ہوتی کہ جن کا جواب بہت لمیٹڈ ہو سکتا ہے، یس نو میں ہو سکتا ہے، ایم سی کیوز میں ہو سکتا ہے، بلکہ زیادہ تر ریلائی کیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو میکسیمم انٹریکشن کا، اپنی اوپینین کنوے کرنے کا پریزنٹیشنز کے ذریعے، پروجیکٹ ورک کے ذریعے، پورٹ فولیوز کے ذریعے موقع ملے. سو ایک رچ ان ڈیپتھ اینڈ ایکسٹینسو لرننگ ایکسپیرئنس آفر کیا جاتا ہے اور اس کی کانسٹنٹ مانیٹرنگ ہونا ضروری ہے.